السلام علیکم ناظرین، پروگرام حق کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عریشہ صغیر۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کو لانے میں سب سے زیادہ اگر ہاتھ ہے تو وہ نوجوان نسل کا ہے، لیکن اگر نوجوان نسل کی معاشی صورتحال کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو یہ حکومت کوئی خاص اقدامات نہیں کر رہی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے پروگرام لائے جا رہے ہیں، جیسے کہ کامیاب جوان پروگرام، جوانوں کو قرضے دیے جا رہے ہیں، قرضے تو دیے جا رہے ہیں لیکن ساتھ یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کاروبار کو کرنا کیسے ہے۔ ان تمام تر صورتحال پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیع خان، جو کہ سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں، اس کے علاوہ بزنس مین ہیں اور سمیع خان فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر بھی ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ ایک نوجوان جو کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتا ہے، اس کو شروع کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے اور کیا کیا کام ایسے وہ کرے کہ اس کا کاروبار کامیاب ہو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی نوجوان اگر اپنا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگ کے حق نیوز کا، اس کی پورا ٹیم کا۔ اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا بہت بڑا کمال کا سوال ہے۔ یہاں تک دنیا میں کاروبار کوئی بھی کام ہے، دیکھ ایک بندہ نے اگر انگلش سیکھنا ہے تو اس کا پراپر مطلب ایک اسٹڈی کرتے ہیں، ایک بندہ نے بایولوجی سیکھنا ہے، مطلب ایک سائنٹسٹ بننا ہے تو اس کا پراپر ایک کورس ہوتے ہیں۔ اس طرح بزنس کاروبار جتنے بھی ہیں دنیا میں 950 لوگ ارب پتی کرب پتی لوگ ہیں۔ پھر خاص کر بزنس، ابھی سب سے پہلے بتانا ہے کہ بزنس کا مطلب فوائد کیا ہے، بزنس انسان کی زندگی میں مطلب کیا کچھ بڑا چینج لا سکتے ہیں، انسان کی زندگی میں کتنا بڑا تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو انسان اسلام جو ہمیں درس دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 90% منافع تجارت میں رکھا ہے، 10% منافع یہ بقیہ کاموں میں رکھا ہے۔ اور دنیا کو اگر آپ سٹڈی کریں، 950 لوگ ارب پتی کرب پتی لوگ ہیں، اور کسی بھی ملک کی اس کی اکانومی کو اگر آپ سٹڈی کریں، خاص کر چائنا کو سٹڈی کریں یا امریکہ کو سٹڈی کریں، تو پھر جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں، جتنے بھی کالج ہیں، خاص کر جتنے بھی سکولز ہیں، ٹوٹل بچوں کا مائنڈ بزنس مائنڈ بنائے جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی کاروبار کرنا ہے تو کاروبار پیسہ بھی ٹھیک ہے، لازمی ہے، لیکن پیسے سے پہلے ایک بندے کا مائنڈ سیٹ بننا چاہیے کہ یار ایک بندہ بزنس کرنا کیسے ہے۔ تو بزنس کرنے کے لیے یاد رکھ، دنیا کا کوئی بھی کام ہے، جب بندہ اس فیلڈ میں جو نا کامیاب ہونے ہیں، ترقی کرنا ہے، تو سب سے پہلے کیا ہے کہ ایک ڈیسیجن پاور ہونا چاہیے۔ کوئی بھی بزنس مین ہوتے دنیا میں 950 لوگ جو ارب پتی کرب پتی لوگ ہیں، وہ بھی ہمارے اور آپ لوگ جیسا انسان تھے۔ وہ بھی غریب خاندان سے اس کو تعلق تھا، لیکن صرف کیا تھا، اس لوگ نے ایک رسک لیا تھا، ایک فیصلہ کیا تھا، ایک ڈیسیجن لیا تھا، اور اس ایک فیصلے کرنے کے بعد اس پہ ڈٹ گئے تھے، ہمت کیا تھا، محنت کیا تھا، کوشش کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، اس لوگ کو کامیاب کر دیا۔ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے اس ملک کے اندر بہت سارے لوگ بزنس کر رہے ہیں، لیکن کئی لوگ بزنس میں ناکام ہو جاتے ہیں، حالانکہ پیسہ بھی لگاتے ہیں۔ ابھی فرض کریں ایک بندے، ایسا بندہ جس بندے نے بیچارے نے کبھی زندگی میں کاروبار کیا نہیں ہے، اگر آپ اس کو 10 کروڑ بھی دے دیں یا 1 ارب روپے بھی دے دیں، لیکن اس کے پاس بزنس آئیڈیاز نہیں ہے، اس نے کبھی زندگی میں بزنس کیا نہیں ہے، کسی بزنس مین کو اسٹڈی کیا نہیں ہے، مطلب اس کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، تو ایک عام بندہ پھر اس بزنس میں نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ تو دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، اس کے پاس پیسہ تو نہیں تھا، ہاں، لیکن مائنڈ پاور تھا، اس لیے کے پاس آئیڈیاز تھے، اس آئیڈیاز پہ اس لوگوں نے عمل کیا، اور اس لوگ کا یقین بہت زیادہ مضبوط تھا، کیونکہ بزنس مین جتنے بھی ہوتے ہیں تو سب سے بیسک کوالٹی اس لوگ کے اندر جو ہوتے ہیں، یقین بہت بڑے زیادہ مضبوط ہے، اور رسک کرنے سے ڈرتے نہیں ہے، ہمت ہارنے سے، مطلب کہ نقصان بھی اٹھا رہے پھر بھی جو ہے نا دوبارہ کوشش کرتے دوبارہ اٹھنے کا۔ تو دنیا میں اگر کوئی بھی کاروبار کرنا ہوتا ہے تو کاروبار کرنے کے لیے سب سے پہلا جو چیز چاہیے وہ ہمت چاہیے۔ اچھا سر، جب میں اس کمرے میں آئی تو میں نے ایک تحریر پڑھی ہے جہاں لکھا تھا کہ سمیع خان زیرو سے ہیرو بن گیا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنا بزنس کیسے شروع کیا، آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ آپ کو بزنس ہی کرنا چاہیے، بزنس ہی کیوں، اور آپ نے کیا بزنس کیا؟ سب سے پہلے تو میرا خود بیسیکلی تعلق ویسے باجوڑ سے ہیں۔ اسٹڈی کیا، اسٹڈی کرنے کے بعد سیاست میں تھوڑا قدم رکھا، تو اپنے علاقے کا یوتھ کا صدر بن گیا۔ پھر اس کے بعد اپنا کاروبار، مطلب ویسے بھی ہمارے علاقے کے جتنے بھی ہیں، خاص کر پٹھان جو ہمارے فیملی ہیں، زیادہ تر بزنس کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ اسلام بھی کہتے ہیں کہ بزنس مطلب اس میں جو ہے کیا ہے کہ بندہ خود بھی ترقی کرتے ہیں، اس کا فیملی بھی ایک اچھے لیول کا زندگی گزارتے ہیں، اس بزنس مین کی وجہ سے ملک بھی پراپر مطلب کیا کرتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، کیونکہ ایک بزنس مین پراپر ٹیکس دیتے ہیں، جو ٹیکس دیتے تو ملک خود بہت ترقی کرتے ہیں۔ تو ہر انسان کی زندگی میں کچھ ترجیحات ہوتے ہیں اور ڈریم ہوتے ہیں، ہر انسان کا زندگی مطلب لائف یہ ہوتا ہے کہ یار میں زندگی میں کچھ بہتر کروں، میرے جو ڈریم ہوتے ہیں، گول ہوتے ہیں کہ یار اس گول کو، اس ڈریم کو میں اچیو کروں۔ تو جتنے بھی دنیا میں جو ڈریم والا لوگ ہیں، جو گول والا لوگ ہیں، جس لوگوں نے زندگی میں بڑا ترقی کیا ہے، ایک اچھا لائف سٹائل گزارتے ہیں، تو اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو وہ زیادہ تر بزنس مین لوگ ہوتے ہیں۔ تو میرے بھی زندگی میں کچھ بڑے ترجیحات تھے، کچھ ڈریم تھے زندگی میں، اپنے لیے کچھ کرنا تھا، فیملی کے لیے کچھ کرنا تھا، پھر ایک نام بنانا تھا، اور ساتھ بزنس مین مطلب میں نے فلاحی مطلب کیا کہتے ہیں کام کرنا چاہتا تھا کہ یار میں اگر اتنا پیسہ اللہ تعالیٰ مجھے دے دے، کیونکہ رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، رب ایک بندہ پہ 70 ماؤں سے زیادہ
پیار کرنے والا ہے. رب خود قرآن میں کہتے کہ بندہ مجھ سے مانگ, آپ مانگتے مانگتے تھک جائیں گے, لیکن میں دیتے دیتے کبھی بھی نہیں تکوں گا. تو میرے بھی زندگی میں کچھ ڈریم تھے, کچھ گول تھے, کچھ ٹارگٹ تھے. تو کہتے کہ انسان جو گمان کرتے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کے لیے وسائل پیدا کرتے. اچھا سر, آپ نے بات کی تھی کہ میں موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں, اور آپ نے آج تک یہ بتائیے گا کہ کتنے نوجوانوں کو کاروبار کی طرف لایا ہے اور کتنے نوجوانوں کو کاروبار کی طرف لانے میں کامیاب رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے انشاء اللہ میں جو ظاہر بات ہے موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں. ابھی تک میرا پاکستان میں تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹ تھے. وہ سارا ماشاء اللہ جس نے بھی ہمارا سیشن لیے ہیں, جو ہمارا ٹریننگ سے گزر چکی ہے, اس باتوں پہ عمل کیا ہے, تو ماشاء اللہ ایک اچھے لیول کا آج کل زندگی گزارتے ہیں. ماشاء اللہ ساروں کا مائنڈ مطلب بزنس مائنڈ ہے. ہمارے سیشن میں جتنے بھی لوگ بیٹھ جائیں, 2-3 دن کا 1 دن کا ہمارا سیشن ہوتے ہیں, ٹریننگ ہوتے ہیں, تو ٹریننگ سے اٹھنے کے بعد ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ یس بزنس ایسا بیسٹ اپرچونٹی مطلب زندگی گزارنے کے لیے. وجہ اگر آپ یہود کو اسٹڈی کریں, دنیا کو ذرا ہم نے دیکھنا ہے, تو یہود دنیا کے نقشے پہ 0.003% لوگ ہیں, مطلب بہت کم لوگ ہیں دنیا کے نقشے پہ. لیکن اگر آپ اس کے اکانومی کو اسٹڈی کریں تو وہ دنیا کے نقشے پہ 75% دولت اس لوگ کے پاس ہے, جو آج کل پورے دنیا پہ کیا کرتے ہیں, راج کرتے ہیں. تو ایک سروے ہو چکا ہے کہ مین کیا وجہ ہے, وہ بھی تو ہمارے جیسے انسان ہے, اس کے بھی وہی 2 آنکھیں, وہی دماغ, وہی زندگی ہے, وہی رب کے جو کیا ہے مخلوق ہے, کہ اس لوگوں نے دنیا میں کیوں اتنا راج کیا کہ لاکھوں کروڑوں کے ساتھ, اربوں کروڑوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو دیکھا گیا کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو 4 چیزیں سکھاتے ہیں. سب سے پہلے یہود اپنے بچوں کو عربی سکھاتے ہیں, اور اس لوگ کا کہنا ہے کہ اپنے بچوں کو ہم عربی اس لیے سکھاتے ہیں کیونکہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد اس سے اچھے اچھے نکات لے کے اس کو دنیاوی کاموں میں استعمال کرتے ہیں. تو اپنے بچوں کو بچپن سے وہ کیا کرتے ہیں, عربی سکھاتے ہیں. پھر دوسری جو چیز سکھاتے ہیں, اپنے بچوں کو انگلش سکھاتے ہیں. انگلش اس لیے بالکل فرض کر دیتے ہیں, اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں, اس لیے سکھاتے ہیں. اس لوگ کا مطلب یہ ماننا ہے کہ ہمارے بچے انگلش سیکھے گا تو جب یہ جوان ہو جائے گا تو صرف اپنے علاقے تک محدود نہیں ہوگا اس کا بزنس, یہ پورے دنیا پہ کیا کرے گا, راج کرے گا. ورلڈ وائڈ پورے دنیا پہ کیا کرے گا, بزنس پھیلائے گا. پورے دنیا سے مطلب کیا کرے گا, پیسہ اپنے طرف مطلب کھینچے گا, اپنے طرف کمانے کی کوشش کرے گا. پھر تیسری نمبر پہ یہود اپنے بچوں کو میتھ سکھاتے ہیں, حساب کتاب. اس لیے سکھاتے کہ یار ضرب سکھاتے, الجبر سکھاتے. اور اس لوگ کا ماننا ہے کہ ہمارے لوگ جو میتھس میں تیز ہو جائے, حساب کتاب میں, تو پیسہ کمانے میں بھی کیا تیز ہو جائے گا, سر یہ چیز تو پاکستان میں بھی ہے. عربک چلے پہلے پڑھائی جاتی تھی, اب نہیں پڑھائی جاتی ہے. انگلش پڑھائی جاتی ہے, میتھس پڑھائی جاتی ہے, تو پھر ہم لوگ کیوں نہیں ترقی کر پاتے؟ اصل میں ہمارا ترقی, اگر آپ یونیورسٹی کو دیکھیں, کالجوں کو دیکھیں, اسکولوں کو دیکھیں, تو ہر بندے کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہے جاب جاب جاب, نوکری. حالانکہ اسلام بھی جو مطلب ترجیح دیتے کہ آپ کیا کریں, کاروبار میں برکت رب نے رکھی ہے نا. دنیا میں 950 لوگ کروڑ پتی لوگ ہیں, اس میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں کہ اس نے جاب کر کے جو کروڑ پتی بناؤ. اگر آپ کسی بھی کروڑ پتی انسان کو اسٹڈی کرے تو اس نے جاب نہیں کیا ہوگا, اس ضروری بات کسی بزنس کی وجہ سے ٹاپ لیول پہ پہنچا ہوگا. ہاں بزنس کے لیے کمال کی بات بتاتا ہوں, دنیا میں 950 لوگ ارب پتی ہیں. اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں, اس میں 80% لوگ میٹرک فیل ہے, مطلب میٹرک فیل ہے. تو اس کے بعد اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو وہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار بزنس کے لیے پیسہ چاہیے, یا زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کیا چاہیے کہ وسائل چاہیے, یا ہمیں سپورٹ چاہیے. لیکن دنیا جتنے بھی 950 لوگ ارب پتی کروڑ پتی لوگ ہیں جو آج کل سیکنڈوں کے حساب سے پیسہ کماتے ہیں, اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں, اس کے پاس نہ تو پیسہ تھا, نہ تو بہت زیادہ وسائل تھی, نہ تو بہت زیادہ تجربہ تھا, نہ تو بہت زیادہ مطلب ایجوکیشن تھا. لیکن کرتا کیا کہ اس لوگ کا یقین تھا, ایک ڈریم بنایا تھا, ایک گول بنایا تھا, ایک ٹارگٹ بنایا تھا, اور اس کا رب کے اوپر یقین تھا, اپنے اوپر یقین تھا کہ واقعی یہ جو ڈریم میں نے بنایا, جو گول میں نے بنایا, یہ میں نے کیا کرنے, اچیو کرنے. اور جب بندہ یاد رکھے, جب رب کے اوپر یقین مضبوط کرے انسان, اور وہ ڈریم بنانے, گول بنانے, ٹارگٹ بنانے, تو اللہ تعالیٰ وسائل بہت زیادہ پیدا کرتے ہیں. بس جسٹ کیا کرے انسان کے, اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ انسان آپ نے صرف ارادہ کرنے, آپ نے کوشش کرنے, تو اللہ تعالیٰ پھر وہی انسان جو ہے کیا کرے زندگی میں زیرو سے اٹھا کے ہیرو. اچھا آپ نے بات کی ہے کہ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جاب چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بزنس کی طرف نہیں آتے. اس کی مین وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزنس کرنے کے لیے ہمیں پیسے کی ضرورت پڑے گی, ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے, شاید اس لیے جاب کو چوز کرتے ہیں. دیکھا گیا دنیا میں جتنے بھی 950 لوگ ارب پتی کروڑ پتی لوگ ہیں, تو اس کے پاس کوئی بھی پیسہ نہیں تھا. اگر آپ جو ہے نا مطلب بل گیٹس کو اسٹڈی کرے, آپ واٹس ایپ کے مالک کو اسٹڈی کرے, آپ ہمارا سیور کے مالک کو اسٹڈی کرے, آپ KFC کے مالک کو اسٹڈی کرے, تو یہ وہی لوگ تھے کہ بالکل مائنس میں تھے. آپ شاہ رخ خان, سلمان کو اسٹڈی کرے تو اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا, بالکل مائنس میں تھے, قرض دار تھے. اگر میں ایک مثال آپ کو دے دوں گا واٹس ایپ کے مالک کے بارے میں, کہا جاتا ہے کہ جو آج کل مطلب پورے دنیا میں 200 امیر ترین انسان ہے, جو 1 منٹ کا اس کا تقریباً 1.5 لاکھ روپے کماتے ہیں آمدنی. تو وہ کہتے ہیں اتنا غریب انسان تھا کہ صبح کا ناشتہ کرنے کے لیے, دن کا کھانا کھانے کے لیے, رات کا کھانا کھانے کے لیے اس بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. پھر وہ اتنا غریب انسان تھا کہ اس کے پاس ٹچ موبائل نہیں تھا. اس کا ایک بہت بڑا وش تھا, خواہش تھا کہ یار میری زندگی میں کب ٹچ موبائل آ جائے, کب اتنا پیسہ آ جائے کہ میں ٹچ موبائل خرید دوں. اور کہتے ہیں کتنا غریب تھا کہ اس کا اپنا ذاتی گھر نہیں تھا,
رات کو سونے کے لیے مطلب جا کے پڑوس کے فارم ہاؤس میں جا کے بیل بکریوں کے ساتھ سوتا تھا. مطلب اتنا غریب انسان تھا. ہاں لیکن اس انسان نے زندگی میں ایک ڈریم بنایا کہ جو غربت کی زندگی ہے، ایک دن نہیں ہے، ہفتہ نہیں ہے، مہینہ نہیں ہے، بندہ مہینہ برداشت کرے گا غربت، اور سال برداشت کرے گا، 2 سال برداشت کرے گا. تو بقایا سارا زندگی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی ایک بار دیتے، سارا زندگی غربت میں رہنا یہ تو بہت بڑا فضول ہے. تو اس انسان نے ایک ڈریم بنایا کہ نہیں نہیں، ساری زندگی نہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے مائنڈ دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا اسکل دیے ہیں، اس اسکل کو میں نے یوٹیلائز کر کے اور میں نے بھی زندگی میں ایک نام پیدا کرنے. تو اسٹرگل کیا، کوشش کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں آئیڈیاز ڈالے. آج کل وہی واٹس ایپ کا مالک پورے دنیا کا 20 امیر ترین انسان بالکل، ہے. اگر وہ چاہتا تو جاب بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایک ڈریم بنایا کہ میں نے بزنس کرنا ہے. بزنس اسی طرح پاکستانی یوتھ کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کاروبار کی طرف آئیں؟ سب سے پہلے تو میں پاکستانی یوتھ کے لیے بھی، خاص کر اسکولز، یونیورسٹی میں اور خاص کر کالجوں میں جتنے بھی پاکستان کے اندر جو کاروباری لوگ ہیں، اگر اس کو کیا کرے کہ آپ مطلب ہفتے میں یا مہینے میں 1-2 بار اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے سیشن کے لیے بلائے، تو کیا ہو رہا ہے کہ بزنس مطلب وہ لوگ ریئل معنوں میں ایک ہیروز کو اسٹڈی کرے گا، ریئل معنوں میں دیکھے کہ واقعی ایک بندہ زیرو سے اٹھ کے ہیرو کیسے بن چکے ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں کیسے کماتے اس ملک کے اندر. کیونکہ اس ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں ہم وسائل نہیں ہیں، حالت ٹھیک نہیں ہے، غربت ہے، مطلب ہمارے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے. حالانکہ اس ملک کے اندر بہت زیادہ ایسے کاروباری لوگ ہیں کہ اس کا تعلیم بھی نہیں تھا، اس کے پاس وسائل بھی نہیں تھا، لیکن آج کل اس ملک کے اندر مہینے کا لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں. تو اچھا سر، آپ مشورہ دے رہے ہیں کہ اپنا کاروبار کرو، اپنا کاروبار ہونا چاہیے، یعنی کہ بزنس ہونا چاہیے. بزنس ہونا. لیکن مجھے یہ بتائیں، اگر سب لوگ بزنس کی طرف جائیں گے تو جاب کون کرے گا؟ ابھی ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے لوگ بزنس کی طرف آ رہے ہیں. اسلام کہتے ہیں کہ 90% منافع تجارت میں ہے، 10% منافع بقایا کاموں میں ہے، جاب کے ساتھ دیہڑی یہ جو بھی کام ہے. ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ جو 90% منافع جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پیسہ زیادہ رکھا ہے، جس میں برکت ہے، تو ہم کہتے ہیں کم از کم پاکستانی 90% جو مطلب کیا ہے کہ جوان ہے، یہ اگر بزنس مائنڈ بنا دے تو باقاعدہ سے کیا ہو جائے گا کہ جب بزنس مائنڈ بن جائے گا تو لوگ بزنس کرنا شروع کرے گا، آئیڈیاز اپنائے گا. اس سے کیا ہو جائے گا کہ خود بھی ترقی کرے گا، حکومت کے اوپر بورڈ نہیں بنے گا. اس سے ہٹ کر وہ کیا کرے گا کہ اپنے ملک کو مطلب ٹیکس پراپر دیا کرے گا. جب ملک کو ٹیکس دیا کرے گا تو ملک بھی اسٹرانگ ہو جائے گا، اس کی وجہ سے مطلب جاب کی اپرچونٹی بھی پیدا ہو جائے گی. فرض کریں ایک مثال سمپل بتاتا ہوں، اگر ایک بندہ فرض کرے ایک ہوٹل بنا رہے تو ہوٹل تو وہ ظاہر بات ہے خود نہیں چلا سکتے، اس کے پاس ایک آئیڈیا آیا، لیکن اس نے ہوٹل میں کم از کم 10-12-15-20 لوگ کو مطلب ملازمت پہ رکھا، نوکری پہ رکھا. تو اس طرح اگر کم از کم اس ملک کے اندر تقریباً 1 لاکھ لوگ بھی ایسا مائنڈ والا بن جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کاروبار کرنے، کوئی چھوٹا سیٹ اپ بنا دیں. اور کوئی بھی اسٹارٹ میں ایک بندہ ڈائریکٹ کھلاڑی نہیں بن جاتے کہ ایک دن مطلب لاکھوں کروڑوں کمائے گا، لیکن آغاز بالکل زیرو سے کرنا پڑتے ہیں. تو جب وہی بندہ تھوڑا کامیاب ہو جائے گا، 2-3 سال محنت کرنے کے بعد، تو اس کا خود بھی اپنا فیملی سسٹم اوکے ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے کئی تقریباً 20-25-30 خاندانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اچھا سر، روزگار مجھے دے یہ گا. بتائیے گا کہ اگر ہماری آج کل کی نوجوان نسل کاروبار کی طرف آتی ہے تو اس سے ہماری پاکستان کی اکانومی کو کتنا فائدہ ہوگا؟ ہاں بہت زیادہ فائدہ پہنچ ہے، کیونکہ دنیا میں اگر آپ دنیا کے اکانومی کو اسٹڈی کریں، خاص کر چائنا کے اکانومی کو اسٹڈی کریں، تو وہ ایک بندی نے مطلب اتنا نہیں کیا کہ اتنا اسٹرگل نہیں کیا تھا. اس کے یوتھ کو اگر دیکھیں تو وہ بزنس مائنڈ ہے. آج کل چائنا میں کسی بھی گھر میں جائیں، ہر دوسرے گھر میں چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگی ہیں، اور وہاں پہ یوتھ اگر آپ 100 بندوں سے انٹرویو لے لیں تو 100 بندوں میں کم از کم 90% آپ کو یہ جواب دے گا کہ میں نے بڑا ہو کے بزنس مین بننے. ہاں پھر اگر آپ دیکھیں امریکہ کو اسٹڈی کریں جو دنیا کی اکانومی میں بہت بڑا نام رکھتے ہیں، اگر آپ اس کو یوتھ کے 100 بندوں سے انٹرویو لے لیں تو 100 میں 90% لوگ آپ کو کیا کرے گا کہ ہم نے کیا کرنے، بزنس کرنا. یورپ کو اسٹڈی کرے، دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہے، پھر خاص کر یہود کو اسٹڈی کرے، تو اپنے بچوں کا مطلب کہتے ہیں کہ اس کا بندوں کا اگر آپ سروے کریں بچوں کا تو 90% لوگ زیادہ مطلب ترجیح دیتے بزنس کیا تھا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم ہمارے یوتھ اگر اس کا مائنڈ بن جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، بزنس کرنا ہے. دیکھ آج کل جتنے بھی اگر آپ کاروبار دیکھیں جس میں مطلب کیا ہے کہ واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، جتنے بھی مطلب مختلف برانڈ ہے، تو یہ زیادہ تر مطلب یہودوں کا ہے، یا زیادہ تر کیا ہے کہ آؤٹ آف کنٹری کے لوگوں کا ہے. تو ہمارے لوگ زیادہ تر سعودیہ جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، اس مقصد کے لیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے وہاں پہ جا کے پیسہ کمانے. حالانکہ اچھا سر، آپ جیسے بات کر رہے ہیں کہ باہر جا کر کاروبار کرتے ہیں، تو جب ہماری یوتھ یا ہمارے لوگ جب باہر جا کر کاروبار کریں گے تو اس سے پاکستان کو کس حد تک فائدہ ہوگا اور پاکستان کی معیشت کس حد تک مستحکم ہوگی؟ اچھا ایک سوال مطلب یہ ہے کہ دیکھا ہمارے لوگ جو ہے زیادہ تر باہر جاتے ہیں، ایک افسوس کے ساتھ بھی ایک بات کہنا پڑتے ہیں. اگر آپ پاکستان کا کوئی بھی نیوز پیپر اٹھا رہے ہیں تو ہر نیوز پیپر میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ چائنا میں ایک کمپنی ہے، اس کمپنی میں پاکستان سے کام کرنے کے لیے 10 بندے چاہیے، دبئی میں ایک کمپنی ہے، اس کمپنی میں کام کرنے کے لیے پاکستان سے 40 بندے چاہیے، امریکہ میں ایک کمپنی ہے، اس کمپنی میں کام کرنے کے لیے پاکستان سے اتنا بندے چاہیے. لیکن آپ کوئی بھی آسٹریلیا کا اخبار اٹھا رہے، آپ کوئی بھی دبئی کا اخبار اٹھا رہے، آپ کوئی بھی امریکہ کا اخبار اٹھا رہے، آپ کوئی بھی آسٹریلیا کا اخبار اٹھا رہے، کوئی ایک نیوز پیپر میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ پاکستان میں ایک کمپنی، اس کمپنی میں کام کرنے کے لیے دبئی سے بندے چاہیے، امریکہ سے بندے چاہیے، یا آسٹریلیا سے بندے
चाहिए। तो हम कहते हैं सर कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान में क्यों नहीं ऐसा होता है कि पाकिस्तान भी तो तरक्की कर सकता है ना? यस कर सकते। अभी इसका मेन वजह क्या है, एक बंदे का माइंड सेट बनाना होते हैं। जी। अभी जैसा मुझे, तो मैंने एक डायरेक्शन अल्लाह ताला ने मुझे ट्विटर दे दिया, एक प्लेटफॉर्म दे दिया। हालांकि मेरे भी जब मैं स्टडी कर रहा था मैंने कहा यार मैंने जॉब ही करनी है, नौकरी ही करनी है, लेकिन जब टीचर अच्छा मिला और मैंने बिज़नेस को स्टडी किया कि यार वाकई ज़िंदगी में अगर आपने टॉप पे जाना है और एक अच्छा मतलब ज़िंदगी गुजारना है तो उसके लिए बिज़नेस एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो अगर हम सारे नौजवानों को टीच एंड ट्रेन करके उसके बिज़नेस के बेनिफिट्स बता रहे कि यार आप अगर ज़िंदगी में मतलब क्या मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप बिज़नेस को ज़्यादा तरजीह दे रहे, तो वो ज़ाहिर बात है वही जवान क्या करेगा कि बिज़नेस की तरफ अच्छा आगे सर, बढ़ेगा। इसी के साथ जब हमारी बात हो रही थी तो आपने जिक्र किया था कि मैं समीहान फाउंडेशन का फाउंडर भी हूँ, तो ये बताइएगा कि ये फाउंडेशन आपने किस लिए बनाई थी, क्यों बनाई थी और कब बनाई थी? सबसे पहले तो देख, हर इंसान का सबसे पहले ड्रीम होता है कि मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 3.5-4 साल के अंदर इंसान के जो ड्रीम होते हैं सारे मैंने अचीव किया। तो फिर मैंने बोला कि ज़िंदगी सिर्फ वही नहीं कि खुद बंदा खुद क्या करे, खाए खुद कमाए खुद एक अच्छा सेटल लाइफ गुजारे। तो जब मैंने इस माशरे को देखा मैंने कहा ज़िंदगी में या तो क्या करना है, सियासत में कदम रखना है, इलेक्शन की तरफ मतलब क्या करना है कि जाना है सियासी। तो फिर देखा गया कि अगर सियासत मतलब उससे बेहतर है कि बंदा क्या करे, कोई ऐसा फाउंडेशन बना दे, कोई ऐसा मतलब सिस्टम बना रहे, कोई ऐसा रोड मैप बना रहे कि क्या उसकी वजह से मतलब भला कुछ दिए हुए बस सिर्फ गरीब लोग का हम हिदमत करे, गरीब लोग का साथ दे दे। तो एक फाउंडेशन मैंने बनाया तकरीबन 4-5 महीने पहले। इंशाल्लाह मेरे को ड्रीम है, गोल है, रब करे इंशाल्लाह रब ने अगर इस मुकाम तक पहुँचाया तो इससे आगे भी मेरे लिए कुछ मतलब सोचा होगा। और आपके वसासत से इंशाल्लाह एक ड्रीम ये है कि 2022 में इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का नहीं एशिया का सबसे बड़ा फाउंडेशन बनेगा कि इंशाल्लाह एक फलाही कामों में और टॉप पे आ जाएगा। अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया कि 3-4 महीने हो चुके हैं इस फाउंडेशन को, इस फाउंडेशन से आपने आज तक कितने काम किए हैं, क्या क्या काम किए हैं? ज़्यादातर आजकल जितने खासकर पिंडी इस्लामाबाद में भी हमने स्टार्ट किया है। पिंडी इस्लामाबाद में जितने भी बीवाई है, जितने भी यतीम लोग हैं, तो उसका हमने एक प्रॉपर एक लिस्ट तैयार किए हैं। मतलब एक घर को फ़र्ज़ करें 5-6 हज़ार उसका महीने का खर्चा है या 10-15 हज़ार का खर्चा है, तो हमने स्टार्ट किया है कि उसमें जितने भी मतलब फैमिलीज़ है, जितने भी गरीब लोग हैं, उसका पूरा घर का राशन हमने हर मंथ मतलब ताकि उसको भीख मांगने की ज़रूरत न पड़ जाए, उसको हमने देना है। और ये इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता हमने करने पूरा पाकिस्तान के हर कोने में। हमारा जो बेसिक मिशन है सबसे पहले वही गरीब लोग, वही यतीम लोग जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं होते, तो उसको प्रॉपर मतलब एक रास्ता देना है, उसको प्रॉपर एक सपोर्ट देना अच्छा है। सर, आपको नहीं लगता कि फलाही तंजीमें बहुत सारी ऐसे काम करती हैं, लेकिन उसके बरक्स हमें ये करना चाहिए कि बजाय उनकी मदद करने के उनके लिए कोई कारोबार के मौके या उनके लिए जॉब क्रिएट करनी चाहिए ताकि वो खुद मेहनत करें, इस तरह तो वो सुस्त हो जाते हैं। मसूद ज़बरदस्त। सबसे पहले देख मेरा जो ड्रीम है वो ये है कि जितने भी गरीब लोग हैं, जो छोटे छोटे बच्चे बेचारे हैं, जो आजकल मतलब सबसे ज़्यादा मुश्किल में हैं, उस बेचारों के घर का राशन का मसला है। सबसे पहले बेसिक ड्रीम हमारा वही है कि उसको हमने बेसिक नीड एक हमने उसको हल करने। फिर दूसरा जैसा आपने बात किया था, अभी मेरा ड्रीम है कि पाकिस्तान के हर शहर में, हर ज़िले में मैंने ट्रेनिंग सेंटर बनाने हैं कि वहाँ पे जितना भी यूनिवर्सिटी का यूथ है, मेल फीमेल है, जितने भी यंग जो जवान है, उसका हम रोज़ाना मतलब मुख्तलिफ इंटरनेशनल ट्रेनर बुला के पाकिस्तान की सतह पर जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर है, जो बिज़नेस जितने भी टॉप के बिजनेसमैन हैं उसको हम बुला के एक एक दिन उससे हम लेके उस लोग का हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग दिया करेंगे ताकि उस लोग का माइंड बन जाए। उसमें से अच्छे अच्छे हमारे जैसा इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं इस पाकिस्तान के अंदर कि हमसे भी ज़्यादा अच्छी सलाहियत उसके अंदर है, हमारे से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी उस लोग के अंदर है, लेकिन जस्ट उसको अभी तक कोई गाइडलाइन प्रॉपर नहीं है, उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इंशाल्लाह जस्ट हमने उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने हैं। और चाइनीज़ की कहावत है, कहते हैं कि बंदे को मछली देने से बंदे को मछली पकड़ना सिखाए। तो हमने कोशिश करना है कि ये जो मांगने वाला सिस्टम है इसको हमने क्या करना है, बिल्कुल ख़त्म करना है, एक बंदे का माइंड सेट देने वाला बनाने हैं। क्योंकि इस्लाम भी कहते हैं कि देने वाला बेहतर है लेने वाला से। तो हम कोशिश करें कि जैसे हमारे मुल्क का भी देखा, हम कभी किसी मुल्क से। मेरी आपसे बात हो रही थी तो शुरू में भी आपने जिक्र किया कि मैं सियासी शख्सियत हूँ, तो अभी भी आपने थोड़ी देर पहले सियासत का जिक्र किया, तो मुझे बताइएगा कि आप सियासी किस पार्टी से मुंसलिक हैं या कोई अपनी पार्टी है आपकी? अच्छा, सबसे पहले तो मेरा वैसा जो स्टार्ट मैंने किया था वैसे कॉलेज के दौर में PTI की तरफ से यूथ का सदर था ISF का। तो फिर अभी मैंने 1 साल पहले मतलब अपने दोस्त से मशवरा किया कि हाँ जी मुझे दोबारा मतलब क्या अपने सियासत में जाना चाहिए, कुछ करना चाहिए इस मुल्क के लिए। मतलब एक ड्रीम रखता था, गोल रखता था कि ये ज़िंदगी है, जवानी है, ये जवानी हमेशा नहीं होती है, इंसान को पता नहीं लगता था कि कम अज़ कम बंदा कि देखिए 2 किस्म के लोग होते हैं, एक होते शख्स, एक होते शख्सियत। तो कहते शख्स तो दुनिया से चला जाते हैं लेकिन शख्सियत कभी दुनिया से नहीं जाते। तो मैंने कहा ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना है ताकि मरने के बाद भी कम लोग को लेकर और वाकई बंदे ने कमाल कर दिया। तो फिर मैंने बोला कि करना क्या है सियासत। तो आजकल मैंने कहा कुछ डिफरेंस करना है सियासत में। तो हर बंदा नारे लगाते हैं, आवाज़ें लगाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे। हमने कहा यार करना है, आवाज़ें
نہیں لگانا ہے. جس طریقے سے بھی غریب لوگ کا مدد ہے ہم نے پراپر کرنا ہے. تو دوست نے مشورہ کہ سمیع صاحب آپ کیا کریں اپنا فاؤنڈیشن بنا دیں اور اس پہ پراپر محنت کر کے اور مطلب ریئل معنوں سے اس قوم کے لیے کیا کریں کچھ کریں. اچھا سر، جیسے آپ نے ذکر کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے صدر تھے اپنے یونیورسٹی کے دور میں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار میں آئے 3 سال مکمل ہو چکے ہیں، اب چوتھا سال ہے، تو اس سے کس حد تک مطمئن ہیں آپ؟ اچھا دیکھا، کوئی بھی ٹاپ کا لیڈر ہوتے ہیں نا، وہ اس کی کچھ ماشاء اللہ خصوصیات اچھے ہوتے ہیں، کچھ خصوصیات مطلب بیکار بھی ہوتے ہیں. کوئی بھی بندہ ایک جیسے ایک ملک ہے ہمارا، ایک دم ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا مطلب بہت ٹاپ پہ چلا جائے. ہاں لیکن عمران خان اس کے سوچ کو میں سلام کرتا ہوں کہ اس کا سوچ مطلب ایک لیڈرشپ کوالٹی اس بندے کے اندر موجود ہے. اور دوسرا بندے کا ماشاء اللہ یہ ہے کہ یوتھ کو زیادہ تر پروموٹ کرنے کی کوشش میں لگے ہیں. ہاں اگر صرف ایک عمران خان بیچارہ خود اکیلے کچھ بھی نہیں کرے، ہمارا یوتھ اگر ہر بندہ مطلب کیا کرے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے شروع کرے، ہر بندہ تھوڑا تھوڑا بھی محنت کرنا شروع کرے، ایک ٹیم ورک کرنا شروع کرے، ہر بندہ صرف عمران خان کو نہ دیکھے، صرف ایک منسٹر کو نہ دیکھے، ایک ایم این اے ایم پی اے کو نہ دیکھے کہ یار اس ملک کا اس علاقے کا کیا کرے خدمت، ایم این ایز ایم پی ایس کریں. ہر جوان اگر اس علاقہ کو اپنا علاقہ سمجھے اور اپنا کوالٹی لگا کے اپنا جو مطلب کیا کرے کہ جب پرابلم ہے جو مسئلے ہیں اس کو حل کرنے کی طرف کوشش کرے تو انشاءاللہ یہ ملک جو ہے بہت جلد ترقی اچھا سر، کرے گا. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ کا تعلق باجوڑ سے ہے، تو آپ اس علاقے کے بارے میں بتائیے گا، وہاں کے لوگوں کے بارے میں بتائیے گا، اور وہاں سے جو آپ نے جیسے کہ بزنس کے بارے میں یوتھ کو تو بتاتے ہیں، تو اپنے علاقے کے لوگوں کو کتنا آگے لے کے گئے ہیں؟ اچھا سب سے پہلے تو اپنے علاقے کا انشاءاللہ یہ لوگ کے لیے میں نے بہت بڑا کچھ سوچا ہے. اور ساتھ جو ہمارے علاقے کا لوگ ماشاءاللہ زیادہ تر بزنس میں مائنڈ ہے، وہ تو وہاں پہ اگر آپ ابھی بھی سروے کریں اور دیکھیں تو وہاں پہ تقریباً 90% لوگ کو ماشاءاللہ پٹھانوں کو میں سلوٹ کرتا ہوں کیونکہ زیادہ تر لوگ بزنس کی طرف مطلب توجہ دیتے ہیں. حالانکہ ہمارے علاقے کا ایک چھوٹا بچہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ مطلب اگر اس کے گھر میں اس کا والد صاحب نہیں بھی ہیں اور کوئی سپورٹ کرنے والے نہیں بھی ہے تو 10-12 سال 15 سال کا بچہ مطلب خود نکلتے ہیں اور محنت کرتے کچھ نہ کچھ کوشش کرتے لیکن مانگنے والی زندگی نہیں گزارتے. تو ہمارے علاقے میں ماشاءاللہ اس کے لیے تو میں نے بہت بڑا کچھ سوچا ہے. انشاءاللہ میں نے وہی کچھ کرنے ہیں جو پچھلی تقریباً 60-70 سال میں جس سیاسی بندے کسی ایم این اے ایم پی اے نے بھی نہیں کیے ہیں. تو اس علاقے میں جتنے بھی فلاحی کام ہیں انشاءاللہ خاص کر جتنے بھی پانی کا مسئلے ہیں، پھر جہاں پہ روڈ کے کوئی پرابلم مسائل آتے ہیں، پھر وہاں پہ خاص کر یوتھ کو مطلب کیا کرنا ہے اس کو ٹیچ اینڈ ٹرین کر کے اس کی ٹاپ لیول پہ مطلب پہنچانے ہیں. اچھے لوگ موجود ہیں. پھر صرف باجوڑ تک نہیں، جتنے بھی فاٹا کا علاقہ جس میں آتے ہیں کے پی کے، بلوچستان، سندھ، کشمیر، چترال، گلگت، جتنے بھی بگ بڑی ایریا ہے ہم نے کوشش کرنے کی اس لوگ کو اتنا ٹیچ اینڈ ٹرین کرنے جیسا ہم نے ایک شہری ماحول وہاں پہ مطلب اس کو اچھا پرووائڈ سر، کرنا. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ آخری کوشچن ہے میرا آپ سے کہ آپ یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے یوتھ کو سب سے کاروبار پہلا کے حوالے سے؟ جی یوتھ کو کاروبار کے حوالے سے سب سے پہلے یہ کہ دیکھ اگر آپ کے پاس جاب کا کوئی اپرچونٹی نہیں ہے سب سے پہلے تو کوشش کرے. ہاں اگر جاب نہیں ملے تو پھر ویسے فضول اپنا ٹائم ضائع کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. کچھ نہ کچھ کریں لیکن اس ملک کے لیے کیا کریں، ایک پازیٹیو سوچ ہے اس ملک کے لیے کیا کریں، کاروبار کی طرف آپ مطلب توجہ دے دی، صرف آئیڈیاز اپنائیں. آج کل تو اگر آپ دیکھیں نا کورونا کے بعد دنیا کا جتنے بھی 80% بزنس مین ہے اس کا کاروبار اس لوگوں نے آن لائن متعارف کروایا، آن لائن طریقے سے کرنا شروع کر دیا. تو آج کل تو مطلب میں کہتا ہوں کہ بزنس کے لیے صرف آئیڈیاز چاہیے. مختلف طریقہ کار ہے بزنس کاروبار کرنے کا، اور بندہ کوئی بھی بزنس شروع کرے انشاءاللہ بزنس کی طرف زیادہ ترجیح دے دی اور ایک موٹیویشن کے ساتھ اور کیا کرے جذبے کے ساتھ ایک جنون. لیکن کوئی بھی کاروبار کرنے کے لیے جذبہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اگر میں اس ملک کے اندر لاکھوں روپے کما سکتا ہوں اور ایک اچھے لیول کا زندگی گزار سکتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ایک باجوڑ سے جو میرا تعلق ہے بگ بڑی ایریا ہے اس علاقے کے ایک جوان اگر ادھر آ کے زیرو سے ہیرو بن جاتے ہیں اور ایک اچھے لیول کا مطلب زندگی گزارتے ہیں اور لوگوں کو مطلب موٹیویٹ کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ اچھے کوالٹی کے لوگ موجود ہیں. میرے سے بھی زیادہ اچھے مطلب اسکل والے لوگ موجود ہیں کہ پاکستان کے ایک نام دنیا کے سطح پہ ماشاء اللہ روشن کر سکتے ہیں. یہ تو ابھی تک میرا پاکستان کا کامیابی ہے. ابھی جو میں نے مطلب جو ڈریم بنایا گول بنایا کہ انشاءاللہ ایشیا کے سطح پہ انشاءاللہ ایک بہت بڑا بزنس مین میں نے 2022 کے میں نے ریکارڈ بنانا ہے انشاءاللہ، ایک ڈریم گول بنا ہے انشاءاللہ. جی بالکل، بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کے لیے، قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا. اور اسی کے ساتھ عریشہ عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. حق اور سچ کی آواز، عوام کے مسائل کو منظر عام پر لانے، اقتدار کے حوالوں سے عوام کی دہلیز تک، پاکستانی عوام کی آواز، پاکستان کا قومی اخبار ڈیلی اخبار حق کی 11ویں اور حق نیوز کی دوسری کامیاب سالگرہ پر قوم کو مبارکباد. 12 کلر صفحات پر مشتمل ڈیلی اخبار حق نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا. عوامی اور قومی ایشوز، ملکی مسائل، عالمی منظرنامے، عوامی مسائل پر بے لاگ تبصروں اور مسائل کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے رہنے والے قومی اخبارات میں ڈیلی اخبار حق نے نمایاں کردار ادا کیا. ملک میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عوام کی آواز کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے پرعزم
میری اور آپ کی آواز ظلم کے خلاف، ڈیلی اخبار حق، حق نیوز۔